وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جی سب کو جزائے خیر دے اور آمین ہمارا پڑھنا قبول فرمائے۔ تو آغاز آمین۔ کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ سے، اور پھر انشاءاللہ آج ہم نے سورہ فجر آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ شروع کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، آغاز میں ایک تو گزارش یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر 5 قسمیں کھائیں، اور اس کھانے کے بعد یہ کہا کہ کیا کسی عقل والے کے لیے اس میں کوئی قسم ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اتنی قسمیں کھائی ہیں تو اس قسم کی کوئی اہمیت کہ کوئی اپنا اس سے سبق حاصل کرے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے تو ہمیں اس کی پوری اہمیت ہے، بلکہ جتنی قسمیں کھائی ہیں ہم تو اتنے ہی نیچے عجز اور انکساری کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے، جی بے شک، جی بالکل سر۔ ہاں جی۔ جی تو سر۔ وہ قسم ابھی پہلی نشست کے اندر جب ہم ریویژن کر رہے تھے تو اس وقت قسم کا لفظ آ گیا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ الفاظ کہہ دوں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جو اختصار کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں کہ 3 افراد جو تھے یا 3 قومیں، ان کا ذکر کیا تاریخی انداز میں۔ اس میں ایک تو تھا کہ قوم عاد، اور پھر قوم سمود، اور پھر فرعون۔ کہا کہ انہوں نے بھی اپنے رب کا حکم نہیں مانا تھا، سرکشی کی، حد سے تجاوز کیا۔ تو آپ کو تاریخ میں پتہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا، اور انجام کیا ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چونکہ انہوں نے ان شہروں کے اندر فساد کو بڑھا دیا تو تیرے رب کا کہ عذاب کا کوڑا ان پر برسا، فصبا، تو اس نے تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ تو بے شک تیرا رب یقینی طور پر گھات میں ہے۔ تو یہاں میں گزارش یہ کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تو وقف کیا کہ وہ گھات میں ہے، لیکن ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا یہ پورا عہد کریں کہ اپنی سوچ جو ہے وہ بدلیں گے اس کے مطابق، اور ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے وہ نہیں کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ رضا والا ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی۔ تو اب انسان کا جو نقطہ نظر ہے آج کل بھی اور اس وقت بھی، یہ نہ سوچیں کہ جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ صرف اس وقت کے لیے تھیں کہ جب مکہ کے اندر یہ صورت نازل ہو رہی تھی۔ انسان کی نفسیات مکہ میں بھی وہی تھی، پہلے بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، نفسیات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن اس سوچنے کو یا اس نفسیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق کر لینا، یہ ہے اصل کام ایک عبد کا۔ عبد بڑا اہم چیز ہے۔ یہاں سورہ جب جس جگہ پہ ختم ہوگی نا تو وہاں پتہ چلے گا کہ ایک عبد جو غلام بنتا ہے وہ کیسے غلام بنتا ہے، اور اس کے لیے کتنا بڑا انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ یہاں یہ ماشاءاللہ۔ ہے کہ جی انسان کی خاصیت یہ ہے کہ جس آدمی کو دیکھتا ہے دنیا کے اندر خوشحال ہے، اس کے پاس روپیہ، پیسہ، مال، دولت، یہ ساری کچھ چیزیں ہیں، تو ہمارے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے، ماشاء کیوں اللہ، جی؟ ماشاء اللہ۔ ایک تو ہے ماشاء اللہ، یہ تو ہو گیا اچھا لفظ۔ دوسرا ہم کہتے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ اس پر بڑا خوش ہے، یہ بھی ہوتا ہے نا ساتھ۔
جی 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 کہتے ہیں جی اللہ بڑا خوش ہے اس پر. تو اللہ کا اللہ بڑا سبحانہ فضل و تعالی یہ نظریہ یا یہ سوچ ہمارے ذہن سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے ان آیات کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بیچارے غریب ہوتے ہیں یا کچھ اور ہوتے ہیں، ممکن ہے ہمارے ذہن کے اندر یہ کبھی سوچ آئے یا دوسرے انسانوں کے اندر کہ بھی اللہ اس سے خوش نہیں ہے، اللہ نے اس کی حالت دنیا کے اندر شاید غربت عذاب کے طور پر مسلط کی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ابتلا ہیں. ابتلا کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش. آزمائش. چلیں جی، یہ چیز رکھ کے تو اب ہم کچھ تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو نئے ہوں گے ان کو ہم نے سیکھنا ہے، ذرا ذہن کے اندر رکھ لیں. جیسے صوبہ کا پڑھا تھا، سوتا کا پڑھا تھا جی، مرصاد پہلے بھی آ چکا تھا، یہ ہم نے پڑھے. تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 15. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، یہ الگ ایک جملہ ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو اما ہم نے پڑھا تھا کہ دو چیزوں یا اس سے زیادہ چیزوں کے درمیان فرق کرنا، الگ الگ کرنا، اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا. کیوں جی؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، تو آگے کیا تھا؟ اما الذین. ہاں، فاما الذین آمنوا. جی آگے آئے گا فاما الذین کفروا. جی تو یہاں ہے اما، تو اس کا ترجمہ کریں گے، فا کا کریں گے تو اما الانسان، رہا انسان، انسان یہ پورا اب اس کے بارے میں آگے آ رہا ہے. اور رہا انسان، الانسان ہے تو اس کا مطلب ہے جنس ہے، جتنے بھی نوع انسانی کے اندر یا انسان آئیں گے وہ سارے الانسان کے اندر آ جائیں گے. تو میں نے کہا تھا جب اس میں جنس آ جائے تو وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی. جی تو جی اس کا ترجمہ تینوں طریقوں سے ہو سکتا ہے. رہا انسان، آگے اذا مبتلاہ ربہ، اذا آ رہا ہے اور اس کے بعد ماضی کا صیغہ ہے، درمیان میں ما آ گیا ہے. اس ما کی تشریح جو مفسرین نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اذا کے ساتھ جی اذا مب، ہاں جی وہی ہے نا، ما میم آ گیا نا اضافی، میں اسی کے بتا رہا ہوں. مبتلا تو یہ اس کو ابتلا کے ساتھ پڑھیں گے تو ما آ جائے گا، اس لیے ممکن ہے اذا جو اشارہ کر رہے ہیں. تو اس میں اذا کو تاکید دینے کے لیے ما کا لفظ آیا. اس کا معنی ممکن ہے آپ نہ کر سکیں ما کا، کہ وہ چیز یا وہ شخص. جی اذا مبتلاہ ربہ، تو اذا کے بعد جب ماضی آ جاتا ہے تو اس کا ہم ترجمہ کس ٹینس میں کرتے ہیں یا کس صیغے میں کرتے ہیں؟ جی مضارع میں بھی کر سکتے ہیں. مضارع میں. جی مضارع میں بھی کر سکتے ہیں، بالکل جی. تو میرا خیال ہے کہ بہت مرتبہ ہم نے مضارع میں ہی کیا ہے، جی حال جی میں یا ماضی میں. تو اب اس کا ترجمہ کریں گے ہم حال کے اندر. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے انسان کو بھیجا ہے. اذا مبتلاہ، جب ربہ، جب اس کے رب، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے. جی رہا جی انسان، جب اس کا رب ہو آ گیا مبتلاہ، اسے آزماتا ہے. فَأَكْرَمَهُ، اب اذا کا اثر یہاں بھی آئے گا. فَأَكْرَمَهُ، اور تو وہ اس انسان کو عزت دیتا ہے. اکرمہ کا ترجمہ جی کیا کیا ہم نے؟ وہ اس انسان کو اس عزت انسان کو دیتا عزت ہے. دیتا ہے. عزت دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. عزت ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ بڑا مرتبہ دے دیا،
یا یہ ہے کہ عزت دار بنا دیا اس کو کہ لوگ اس کی عزت کرنے لگ گئے. وَنَعَمَهُ آ رہا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کو خوشحالی دیتا ہے. کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ وَنَعَمَهُ. اور اس سے کو نعمتیں دیتا ہے. نعمتوں سے نوازتا اور چلو، اور اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے. نعمہ کے اندر بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالی، مطلب اس کا صیغہ جو ہے چھپا ہوا ہے. وَنَعَمَهُ، اور وہ اس انسان کو نعمتیں دے دیتا ہے. ابھی لا لکھا ہوا ہے تو ہم نے ابھی اس جگہ پہ وقف نہیں کرنا، یہ تسلسل ہے اس صورت کا. فا، تو یقول، وہ انسان کہتا ہے ربی اکرمن، اصل میں تھا اکرمنی. کیا تھا؟ ہے. اکرمنی. اکرمنی. وقف کی وجہ سے وہ یا کٹ گیا، ترجمے میں آ جائے گا. اکرما لفظ ہے اور نی اس کا تھا مفعول. تو میرے رب نے مجھے اکرما، عزت بخشی. بخشی. جی جی ٹھیک ہے جی. جی میرے سر. رب نے مجھے عزت بخشی. آگے جو آ رہا ہے وہ ہے غریب انسان. اب اس کے ساتھ انسان کا لفظ نہیں آیا یہاں. و، ایک تو فا کی بجائے و اما اذا، تو یہاں کیا چیز محذوف ہے یا کم از کم حذف اگر نہیں ہے تو ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ انسان. ٹھیک ہے جی. و اما، اور برکا کہیں گے رہا وہ انسان، بریکٹ میں کر لیتے ہیں، رہا انسان بریکٹ میں کر لیں. اذا مبتلاہ، اب ربہ یہاں نہیں آیا، وہ معذوف ہے. مبتلا کے اندر ہی فاعل ہے، ہم اس کو کہیں گے جب وہ رب اسے آزماتا ہے. فقدر علیہ رزقہ، قدر مطلب اوپر والے کو بے حساب دے دیا، یا اس کی قسمت میں ہی لکھا تھا کہ بھئی اس کو عزت بھی ملے، نعمتیں بھی بہت ساری ہوں، خوشحالی بھی ہو. اب دوسرا بندہ جو ہے اس کو اندازے سے دیا، تو قادرہ کا مطلب اندازے سے دینا. قادرہ کا مطلب یہ ہے کہ تنگ کر دینا، تا قادرہ کے بعد علیہ آ جائے. فقدر علیہ رزقہ، اور اس نے اس پر اس کا رزق اب کیا کرنا ہے؟ اندازے سے دیا یا تنگ کر دیا؟ تنگ کر دیا. تنگ کر دیا. ٹھیک ہے جی، تنگ کر دیا. لیکن ذہن میں رکھنا ہے کہ قادر اگر کہیں آ گیا اندازے سے دیا تو وہ بھی ٹھیک ہے. اب یہاں بھی لا لکھا ہوا ہے، وہی الفاظ ہیں. فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، اہاننی لفظ تھا. اہانا اپنی زبان کا لفظ ہے، اہانت کہتے ہیں نا. جی جی. اہانت کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو خوار کرنا، کسی کو رسوا کرنا. جی، تو میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا، میری اہانت کر دی. کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ رسوا کر دیا. رسوا کر دیا، ایک ساتھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، مجھے رسوا کر دیا. اوپر کہا کہ بھئی آقراما نے مجھے عزت دے دی، اس نے سوچا کہ مجھے رسوا کر دیا. دونوں ہی اپنی جگہ پر غلط ہیں. کیوں جی؟ جی. دونوں ہی اپنی جگہ پر ذکر ہے، اس لیے کہ اکرمنی، اہاننی، اس کا تعلق اس دولت کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ نہیں ہے. خوشحالی بھی ابتلا ہے اور غربت بھی ابتلا ہے. اللہ کیا کہتا ہے کہ جب خوشحالی آ جائے تو اس وقت کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا. اللہ کا شکر ادا ہاں، اس وقت اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ.
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ کہ یا اللہ تیرا کرم، تیری مہربانی کہ تو نے مجھے دیا، لیکن میں تیرا بندہ ہی ہوں۔ بندہ لفظ ضرور یاد رکھیے گا، آخر میں بڑی پیاری تصویر میں دوسری بار کہہ رہا ہوں آ رہی ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اگر وہ بندہ غلام بن جائے گا، اپنی خواہشات اور اپنی انا اس کو چھوڑ دے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنا لے گا، تو وہ پھر انشاءاللہ اگلی دنیا کے اندر بھی عزت والا ہوگا۔ اور دوسرا بندہ، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ جب اس کو تنگی آ اس پر، اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق، یہ اس کو پسند تھا کہ میں اللہ اس بندے کو رزق تنگ دے کر آزماؤں، تو اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنا چاہیے تھا۔ اور صبر کا پھل بھائیو، شکر کے لیے بھی پھل بہت بڑا ہے، لیکن صبر کا تو بہت بڑا ہے۔ اس لیے اس کے لیے آیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے! یہ شکر والے کی تو آیا ہے کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جی اگر تم شکر کرو گے تو میں یقیناً ضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس لیے کہ شکر بھی اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، جی شکر کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی بڑا اللہ، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سامنے فقیر بنا رہا ہوں، عاجز بنا رہا ہوں۔ لیکن یہ جو دوسری چیز ہے نا، یہ بڑی مشکل ہے غربت کے اندر۔ جی جی ذرا پلیز کوشش کیجئے کہ ڈسٹارشن نہ ہو، تو یہ فوری طور پر بند کر دیا کیجئے اور پھر معذرت کر لیا کیجئے۔ جی ٹھیک تو آئیے جناب، یہ جی یہاں تک پتہ چل گیا جی۔ جی اب سر۔ اس کے اندر جو ذہن ہے وہ کیا بنانا ہے، یہ میں ابھی بتا رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ سوچ بدلے گی تو عمل بدلے گا، اور اگر سوچ نہیں بدلے گی تو پھر دنیا جیسے چلے گی، دنیا جیسے کہے گی، معاشرہ بہت زیادہ متاثر کرتا ہے انسان کو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم معاشرے کی بات ماننا شروع کر دیں۔ رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ماننی ہے تو آئیے ذرا مل کے پڑھتے ہیں جی۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو رہا انسان، تو رہا انسان، اذا مبتلاہ ربہ، جی اب آپ اپنا ایرو ساتھ لیں تو بڑا اچھا رہے گا، آپ تو ایرو لگانے والے بھی جب آگے۔ اس کا رب اسے اس کا رب اسے آزماتا ہے۔ جی جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، ترجمے دیکھیں گے آپ تو ماضی میں بھی لوگوں نے کیے ہوئے ہیں کہ جب اس کے رب نے اس کو آزمایا، جی اور اس کو عزت دی اور اس کو نعمتیں دیں، جی ہم اپنے اصول کو نظر رکھتے ہوئے کہ اذا کے بعد ماضی آ رہا ہے، مضارع کے اندر اس کا ترجمہ اور اس کے اندر زیادہ سمجھ آتی ہے کہ بھی ایک پریزنٹ ٹینس ہو، کنٹینیوس، تو پتہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہوں یا ہمیں بھی دی ہوئی ہو، تو ہمیں اس کے اوپر رد عمل کیا کرنا ہے۔ تو دوبارہ کریں جی، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو رہا انسان اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، پھر وہ اللہ انسان کو عزت دیتا ہے، تو وہ اس انسان کو عزت دے دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور وہ اور اسے اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جی اور وہ نعمتوں سے نوازتا ہے، فَيَقُولُ، وہ تو وہ کہتا ہے، انسان کہتا ہے، وہ بتائیے کون ہے وَيَقُولُ؟ وہ انسان تو انسان وہ کہتا ہے، انسان کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت عطا بخشی۔ فرمائی۔ جی میرے رب نے مجھے عزت عطا فرمائی۔ یہ لفظ جواب اپنا جو ہے نا جی، یہ ایسے پتہ چل رہا ہے کہ جیسے یہ بڑا اچھا کام ہے،
کہہ تو یہی جی رہا ہے نا کہ میرے رب نے مجھے عزت عطا فرمائی، لیکن بالکل دنیا کی عزت اصل میں عزت نہیں ہے۔ اصل عزت وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لہی الحیوان، جو اصل زندگی ہے، پڑھا تھا نا ہم نے، وہاں جو عزت ہوگی وہ ہے۔ اور یہاں عزت والا یہ ہے کہ تمہارے پاس عزت والا میرے پاس وہ ہے کہ جو تقوی والا ہے۔ تقوی والا وہ ہے کہ جو ڈر کے، اگر ڈر کے وہ کہتا ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ جو عمومی طور پر لوگوں کا نقطہ نظر ہے وہ یہی کہتے ہیں خوشحالی اللہ تعالیٰ کی، اللہ بڑا خوش ہے، ایسا نہیں۔ یاد آ گیا جی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، عزت بخشی میں نہیں کہہ رہا ہوں جی، عزت دی جی جی، ٹھیک ہے۔ عزت دی۔ وَأَمَّا جی، اور رہا اور انسان رہا بریکٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ انسان، وہ انسان انسان وہ انسان اذا مبتلاہ، جب جب وہ اسے آزماتا اسے ہے، آزماتا اسے ہے، آزماتا وہ ہے، رب وہ اللہ، مبتلا کے اندر ہے جب وہ جی، جب وہ رب اسے آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، تو تو اس وہ پر اس کا اس رزق پر اس کا تنگ رزق کر دیا، تنگ کر دیتا ہے۔ تنگ کر اب دی۔ دیتا ہے ہی کرنا ہے اذا کی وجہ سے، اور اس پر رزقہ، اس کا رزق قدر تنگ کر دیتا ہے، فیقول تو وہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے میرے رب نے میرے مجھے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ دیا۔ جی میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ اب اللہ کیوں کرے گا جی کسی کو رسوا؟ کیوں جی؟ جی اللہ نہیں رسوا کرتا، یہ آزمائش ہے۔ غربت کو کم سمجھو، اس لیے کہ غربت جب ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ہوئے ہوئے ہو کہ جنت کے اندر سب سے زیادہ جو جائیں گے وہ کون جائیں گے؟ غریب لوگ، غریب نادار۔ لوگ۔ ہوئے ہو جی بالکل ٹھیک ہے کہ غریب لوگ سب سے زیادہ، مسکین لوگ جو ہیں وہ جنت میں زیادہ جانے والے ہوں گے، اس لیے کہ آزمائش ہی تھوڑی ہے۔ لیکن یہ غربت جو ہے نا، اس کو کم نہ سمجھیں کہ یہ دنیا کے اندر تو ہو گیا کہ بھی انسان کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو چلو جی ہے ہی کوئی نہیں تو میں نے حساب کیا دینا ہے۔ لیکن اس غربت کے اندر رہنا اور پھر صبر کرنا، یہ بہت بڑے جگرے کا کام ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی بالکل ایسا ہی۔ بہت جی۔ اب جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں اس کے تناظر کے اندر۔ آپ نے پڑھا تھا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر جی الذی خلق الموت والحیات، اور آگے کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن ایکم عملا۔ احسن احسن عملا۔ عملا۔ ماشاء اللہ، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا، اتنے پڑھے لکھے لوگ الحمدللہ مجھے پڑھا رہے ہیں، بہت شکریہ۔ ترجمہ بھی ذرا کر دیں جی۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون تم میں سے عمل کون والا؟ اچھے اعمال سب لے سے کر زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، وہ خواہ خوشحال ہے خواہ وہ غریب ہے۔ ہم نے اپنی جی ذہنیت بدلنی ہے کہ دونوں ہی ابتلا ہیں، ہم نے شکر بھی کرنا ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہاں صبر بھی کرنا ہے، اور اللہ کو کہنا ہے کہ یا اللہ تو اپنا کرم فرما، میرے صرف اس کرنے کو نہ قبول کر کے اب مجھے اپنا اجر دے اپنے حساب کے مطابق۔ ٹھیک ہے جی؟ ڈاکٹر پروفیسر صاحب ذرا دیکھیے گا اس کو، دونوں آیات۔ جی فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو رہا انسان، اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اور اس کا اکرام کرتا ہے یعنی اسے عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، فَيَقُولُ، تو وہ انسان کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے میرا اکرام کیا یعنی مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا اذا سر یہ جو مبتلاہ، آخری حصہ ہے اکرام کیا جو ہے، یہ پریزنٹ نہیں آئے گا جی؟ اینڈ والا حصہ جو ہے جی نہیں اس پہ اذا کا نہیں آئے گا طلاق؟ نہیں جی، آگے جی۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا ٹھیک ہے۔ اذا مبتلاہ،
اور جب اس کی یعنی اس انسان کی آزمائش کرتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے، یعنی وہ انسان کہتا ہے، ربی اہانن، میرے رب نے میری اہانت کی یا میری توہین کی یا مجھے ذلیل کیا۔ مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے اپنا ڈاکٹر صاحب کے اوپر جو چیز جی آ سر، رہی ہے نا، رسوا جی سر، جی کرتا ہے، ترجمہ ہی نہیں نا بنتا۔ آپ کہیں گے، آپ ترجمہ بنے گا کہ بھئی میرا رب مجھے رسوا کرتا ہے، رسوا کرے گا؟ نہیں سر میں بنے نے گا نا۔ صرف اس یہ پوچھا کہ وہ ایذا جو ہے نا اس کا اطلاق یہاں جی میں اوپر وہی تک بتا رہتا ہے رہا یا ہوں نا نیچے کہ بھی آتا ہے؟ آپ اذا ہاں جی، کا، میں بھی وہی بتا رہا ہوں کہ اگر کریں گے تو وہ جملہ نہیں بنتا یہاں۔ جی فا درمیان میں مطلب آ رہا ہے تو یہ ایسے ہی بنتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، آہا نہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا جی، اب جو چیزیں آ رہی ہیں نا وہ بڑی ہی زبردست ہیں۔ میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ دنیا کے اندر چھوٹا بننا اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، کیوں جی؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، اور اللہ کے سامنے چھوٹا بننا وہ یہی ہوتا ہے کہ جو کسی کا حکم مانتا ہے، حاکم تو بڑا ہی ہوتا ہے نا، اس کو بڑا بنا کے تب بھی ہم اس کا حکم مانتے ہیں نا، کیوں جی؟ جی جی بھائی حکم ماننے والا اور حکم دینے والا، آپ یہ نہ سوچیں کہ چھوٹا بچہ حکم دیتا ہے، آپ اس بچے کی عزت تکریم کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ بھئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ بھئی اس بچے کے جو چھوٹا ہے بے شک اس کی بھی کرو۔ یہاں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھائیو یہ ہے کہ جو کمزور طبقہ ہے نا ان میں سے دو کو اللہ تعالیٰ نے لیا۔ ایک یتیم کو لیا کہ جس کا باپ جب تھا تو اس یتیم کا باپ یا اس کی والدہ یا جس یتیم، تو بہرحال والد فوت ہو گیا تو یتیم ہو گیا، اور وہ بلوغت تک نہیں پہنچا تو وہ یتیم تھا، ایسے ہی ہے جی جی سر، جی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اوپر چھت نہیں رہتی، جب کوئی اس کی وہ رکھوالی کرنے والا نہیں رہتا، تو یتیم بیچارے کا بڑا برا حال ہوتا ہے گھروں کے اندر، یا ہوتا تھا اس وقت، اب بھی وہی چیز ہے کہ جس کا باپ زندہ ہے اس کو عزت، اور جس کا باپ زندہ نہیں ہے وہ بیچارے، اللہ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں نا وہ بڑے زبردست استعمال کیے ہیں۔ لفظ کیا ہے تکریمونا، لفظ کیا ہے؟ تکریمون مجھے بتائیں مطلب ہے تکریمونا۔ میں بھی پڑھتا ہوں کلا، مطلب وہ جو تمہارا نظریہ ہے نا یتیم کے بارے میں، مسکین کے بارے میں، پسے ہوئے طبقے کے بارے میں، وہ غلط ہے۔ تو کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکریمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی اب کیا کریں گے؟ عزت یتیم کی نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے۔ عزت نہیں کرتے۔ بتاؤ، اللہ بچہ یتیم ہے، والد اس کا نہیں ہے، کہ یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ میرے تو یقین کریں کہ آپ کے بھی ایسا ہی حال ہوگا کہ یہاں کا مطلب کیا ہے، لا تکریمون، تم اس کی عزت نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تم اس کی عزت کرو، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ جی بالکل ایسے۔ بالکل سر، صحیح۔ اگر کوئی ہے چیز تم مجھے بتائیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے کہنے کے مطابق کام کرنا ہے، کوئی ایسے نہیں اپنے آپ کو بدلنا ہے انشاءاللہ۔ تو کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اچھا آگے بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر یتیم کی طرف آئیں گے۔ ولا تحاضون، لفظ آ رہا ہے، اب اس کے اندر الف آ رہا ہے، کون ساتھی بتائیں گے؟ اس کا جو بھی حاد کا مطلب ہوتا ہے رغبت دلانا، اکسانا کسی کو، جی جی جی، آپس رغبت میں دلانا،
आपस हाँ, में। वो जो आपस में है ना, एक दूसरे को, ये लफ्ज याद रखना है, हमें पता चलेगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी। जी जी। तो ये इंशाअल्लाह। अच्छा हो गया जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। वला तहाद्दूना, और तुम एक दूसरे को नहीं उकसाते, नहीं रगबत दिलाते। जी, क्या तर्जमा करना है? उकसाना करना है, रगबत दिलाना करना है, और भी काफी सारे माने इसके हो सकते हैं कि जी। रगबत नहीं, तरगीब, रगबत सही है। तरगीब देना। चलो जी, रगबत, रगब- उकसाना, उभारना, रगबत दिलाना, कि भाई तुम खुद तो, अगर अगर मैं आपको कहूंगा कि भाई आप मिस्कीन को खाना खिलाएं, तो पहले आप क्या सोचेंगे कि भाई इस बंदा जो कह रहा है कि भाई खिलाएं, ये बंदा खुद खा रहा है? मुमकिन है आप कहेंगे कि भाई महमूद साहब आप खुद खिलाते हैं, क्यों जी? जी जी। कहना है, कहना है यहाँ, लेकिन यह है कि इसका मतलब ये भी है कि खुद तो करते नहीं हो, दूसरों को ही कम अज कम कहो। अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, दूसरे के अंदर ताकत है, तो आप उन हाल मिस्कीनों के हालात को जानते हैं, तो दूसरे को ही कहो कि भाई वो उनकी मदद कर दे। एक तो मैंने ये हो सकता है। दूसरा यह है कि भाई खाना नहीं है हमारे पास इस वक्त, तो हम दूसरे को कहें। दूसरा यह है कि भाई ये अच्छा नहीं है कि भाई आदमी लिमा तकूलून मा ला तफालून पड़ा हुआ है, कि तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम खुद करते नहीं। अगर कर सकते हो तो खुद पहले खिलाना है, और दूसरे को कहना है कि आप भी खिलाएं। किसको? मिस्कीन को। वला तहादून, और तुम एक दूसरे को रगबत नहीं दिलाते हो, अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने की, या मिस्कीन को खाना खिलाने पर पर नहीं रगबत दिलाते हो। पर उकसाना तो हो सकता है जी। जी, ऐसा ही है। जी, जी, हाँ। ऐसा ही है। तो अब देख लें, नहीं रगबत दिलाते हो तो फिर ये करना पड़ेगा, अला का तर्जमा कोई खाना हर्ज नहीं है कि तुम की, एक दूसरे को खाना रगबत खिलाने की। मिस्कीन को खाना खिलाने पर नहीं दिलाते हो। आइए जरा देखते हैं जी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बेहतरीन घर वो है, हम्म। कौन सा घर? जहाँ यतीम की इज्जत की जाती जहाँ यतीम होए की होए परवरिश। होए, ऐसे ही है कि जहां यतीम के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है। और है। सबसे बुरा घर वो है जिसके अंदर यतीम की इज्जत नहीं ये की नहीं इज्जत की जाती। नहीं जाती। की जाती। और फिर एक बात फरमाई हदीस के अंदर, और हदीस ये है कि आना, जब मैंने हदीस आप एक जगह पे लिखी थी तो मैं वो तलाश जरा कर रहा हूँ जी। हाँ, ये अबू दाऊद में है, नंबर 17 है इसका। आना वकाफिलुल यतीम फिल जन्नति कहातैन, कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में कहातैन, इन दो चीजों की तरह होंगे। और आगे है व अशारा बिअसबिआई, जी असबी आपने पढ़ा हुआ है, या है। जालून असवाबिअहुम फी जी। आज़ानिहिम, पढ़ा है ना? जी। जी तो असबिआई ही का मतलब यह है दो अपनी उंगली। दोनों उंगलियों की तरफ इशारा किया। और आगे क्या कहा? सबाबतुन, शहादत की उंगली को कहते हैं। वल वुस्ता, अपनी उंगलियां तरह करें, जरा जी। अच्छा हो जाएगा। शहादत की उंगली को क्या कहते हैं? असबाबतु, सबाबतु। और उसके साथ वाली जो है दरमियानी उंगली, उसको अल वुस्ता, और दरमियानी उंगली, इनको खड़ा किया यूं करके। क्यों जी? मैं अब नहायत एहतराम के साथ, एक तरफ यतीम की कफालत करने वाला और एक तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह। और फिर जन्नत। बताओ जी, ठीक हो गया?
میں نے اسی لیے کہا ہے کہ پلیز ذہن بدلو، سوچ فکر ہم بدلیں، انشاءاللہ عمل بدل جائے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے۔ اور مسکین کے بارے میں اور فقیر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، فقیر وہ ہوتا ہے جو خود مانگتا ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جو وائٹ کالرڈ پرسن ہوتا ہے لیکن گھر کے اندر کھانے کے لیے نہیں ہوتا، کیوں جی؟ جی اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اب ان مسکینوں کو کیسے تلاش کریں؟ میں یہ کہوں گا کہ کم از کم اپنے اقربا، قریبی رشتہ دار، ان کے اندر پتہ ہوتا ہے، برادری کے بندوں کو ایک دوسرے کے لوگ بتا دیتے ہیں، یا پھر اپنے دوست احباب ہوتے ہیں کہ جو قریبی ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھی اس کے گھر کے حالات کیا ہیں۔ تیسری بھی اگر کوئی اور چیز ہے تو اس میں سے دیکھیں اور مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اب جی میرے ساتھ پڑھیں ذرا، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ کیوں یتیم کی عزت کرو گے بھائیو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے اس لیے، وہ خدا کے بندے تو یتیم ہو کے میرے گھر میں آ گیا ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، کیوں جی؟ مجھے بتائیں، تو جنت میں جانے کا ذریعہ جو یتیم بن گیا، اس کی عزت ویسے بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ ایمانداری سے بتائیں۔ بنتی ہے۔ ایک تو اس یہ نے ہے نا ہمیں کہ موقع اللہ فراہم سبحانہ و کیا۔ تعالیٰ، جی بھگوئے میں کہا نا بھائی جن میں نے حدیث بھی بتائی، یہ بھی کیا، وقت کم ہے اب، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ آج کے بعد کرنی ہے جی، جی کہہ کے بلانا ہے، کیوں جی؟ جی کہہ کے انشاءاللہ۔ بلانا ہے، یا کم از کم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر آثار یا دیتے ہوئے یا اس کی خدمت کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے میرے لیے جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ، جلدی، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو رغبت نہیں رغبت دیتے۔ نہیں دلاتے، اور تم ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے، علی طعام المسکین، مسکینوں مسکین کو کھانا کھانا کھلانے کھلانے کی۔ کی۔ جی مسکین کو کھانا کھلانے کی ابھی کرتے ہیں، ویسے المسکین مسکینوں کو بھی ہو سکتا ہے، الف لام اس میں جنس ہے، بالکل ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی، وہاں بھی یتیم ہوگا پھر تو یہاں مسکین بھی کرتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے جی، اپنے جی سر، کیا نام ہے جی، ذرا پڑھیے گا جلدی۔ جی فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو رہا انسان، اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَّهُ، وَنَعَمَهُ، نہیں سر یہ مشدد ہے، عین جو ہے تو نعمہ، نعم ہی بنے گا نا جی، نہ ہاں جی نعمہ، تو نہیں وہ نعم اسے میم کے اوپر شاد نہیں ہے، نام نعمہ، تو وہ اسے عزت دیتا ہے اور وہ اسے نعمت دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا، اور رہا وہ بریکٹ میں انسان، اذا مبتلاہ، تو جب وہ اللہ اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو وہ اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اللہ جزائے خیر دے جی، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں نا وہ کریں، آمین آمین۔ آمین جی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ۔